کس نے سوچا تھا کہ مودی صاحب کا یہ نفرت کے سفر، نفرت کی سیاست کا سفر اس طرح سے ختم ہو؟ کیونکہ آج کے بعد آنے والی تمام الیکشنز کے اندر مودی صاحب کی پارٹی ہارنے والی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہہ دیا تھا وی نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ، کہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، ہماری خاموشی ہماری کمزوری نہیں سمجھی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ آج صبح انڈیا نے رات کے اندھیرے میں فجر سے پہلے پاکستان کی 2 سے 3 ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا۔ اس کے بعد DGISPR مسٹر احمد شریف چودھری آپ کے سامنے آئے اور بتایا کہ انف از انف، ناؤ ویٹ فار دا رسپانس۔ اور رسپانس ایسا خطرناک تھا کہ پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا گیا کہ پاکستان ایئر فورس از نمبر 1 لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ آپریشن اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس آپریشن کا نام سیسا پلائی دیوار تھا، فتح 1، جس کا کچھ ہفتوں پہلے ہی ٹیسٹنگ پروسیجر ہوا ہے۔ یہ نیا میزائل تھا ہمارے لیے، جو کہ 120 اور 150 کی کلومیٹر کی رینج میں مارا جاتا ہے۔ اس کو یوز کرتے ہوئے، یوز کرنے سے پہلے ان تمام شہدا بچے جو 7 مئی کے واقعے کے اندر شہید ہوئے، یہ میزائل ان شہدا بچوں کے نام کیا گیا۔ میزائل بلاسٹنگ ہوا، پورے انڈیا میں تہلکہ مچ گیا، اور پورے انڈیا میں جہاں جہاں بھی یہ میزائلس کی رینج لگتی تھی، میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں آپ کے سامنے ان تمام میزائلس کی رینج رکھوں گا کہ اگر اس کو لاہور پہ رکھ کے اٹیک کیا جائے تو وہ کون کون سے شہر ہیں جو کہ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس فتح میزائل سے کون کون سی ایئر بیسز افیکٹ ہوئی ہیں، سارا دن آپ دیکھتے رہیں، آپ کے سامنے انفارمیشن آپ کو ملتا رہی۔ صحیح کسر آپ کے JF-70 تھنڈر نے پوری کر دی، جس کے سپر سونک میزائلز ہیں انڈیا کے تمام ایئر بیسز انکلوڈنگ S-400۔ یاد رہے کہ دنیا کا ون آف دا بیسٹ میزائل ٹیکنالوجی والا ایک میزائل ہے، جو کہ میزائل ٹو میزائل اٹیک کو روکتا ہے۔ اس بیٹری کے اندر، اس کی بیٹری کے اندر آلموسٹ 500 سے 600 میزائلز ایٹ ون ٹائم موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے ٹرین اسکل پائلٹ نے اس S-400 کو صفائی رستے سے مٹا دیا۔ یاد ہے اس S-4 کی مالیت اب تک $1.5 ارب مانی جاتی ہے۔ مطلب اس ایک ہفتے میں انڈیا نے کتنا نقصان اٹھایا ہے یہ آپ کو آلریڈی ہم بتا چکے ہیں، چاہے وہ IPL کی صورت کے اندر ہو، چاہے آپ کے 3 رافیل کی صورت کے اندر ہو، اور آپ کے 77 ڈرونز مار کر وہ ڈرونز جو کہ $10 ملین سے زیادہ کا ایک ڈرون مانا جاتا ہے۔ تو آپ کی اکانومی، اوپر سے آپ کی ایئر اسپیس بند کر دی گئی، ڈیلی بنیاد کے اوپر آپ کی جو ایئر لائنس تھی ان کو نقصان ہوا تھا۔ تو کہاں تھے بچوں کے مودی صاحب آپ کا سفر ختم ہو گیا، آپ کی نفرت کی سیاست کا سفر ختم ہو گیا۔ امید ہے کہ اب انڈینس، ہندوستانی ہندوتوا کے لوگ جو کہ جن کو نفرت کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، پاکستان کے پیروں میں قدموں میں لا کھڑا کیا، بلکہ بٹھا دیا گیا۔ وہ منتیں کرنے پہ مجبور ہو گئے پوری دنیا کے سفارتکاروں کہ ہمیں بچاؤ، یہ سیز فائر کرا۔ ریپریزنٹیٹیو اسپوکس مین انڈیا کے، تو انہوں نے جو بیان دیا، آخر ان کا چہرہ دیکھیں، چہرہ اتر چکا ہے، کہیں کے نہیں رہے، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، منہ کالا کر دیا پاکستان ایئر فورس نے۔ اس ویڈیو کے اندر ناحق ہوگا اگر میں ان پائلٹس کا جن کے نام مجھے یاد ہے
کا میں نام نہیں لوں، اور بہت سارے پائلٹس ایسے ان کے نام مجھے یاد نہیں ہیں جن کے نام میں غلط سے ویڈیو بنا کے آنے والے دور کے اندر اس میں ایک بہت ہی بہترین اور بڑا نام مسٹر کامران مسیح، یہ ہمارے کرسچن برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بچے اس ملک کے دھرتی کے سپوت جنہوں ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ اس سپوت نے ادھم پور کا جو بیس تھی جو کہ بہت وائٹل مانی جاتی تھی اس اٹیک کے سسٹم جو کہ انڈیا نے پاکستان کا کیا، ایئر بیس کو صفائی حاصل سے مٹا دی اور اس طریقے سے اپنی پرفارمنس دی کہ ساری زندگی نام اپنا تاریخ میں رقم کر دیا۔ دوسرا نام شیر دل، یہ وہی شیر دل ہیں جنہوں نے رافیل گرایا، اور رافیل گراتے ہوئے جب انہوں نے شوٹ کیا میزائل تو اپنی ماں کے نام یہ شوٹ اپنی ماں کے نام کیا۔ آفرین اس سپوت کو کہ اس دھرتی نے اس قسم کے نڈر جانباز پیدا کیے ہیں جو ہمیں یہ جاننے پہ مجبور کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ محفوظ ہاتھوں میں، ایسے محفوظ ہاتھوں میں کہ جو انڈیا کو گھس کے مارتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے گھس کے مارنا، جو آپ بولتے ہیں وہ گھس کے مار رہا تھا، کیا تھا؟ ہم تو مسئلے تھے نا آپ کے ڈرونز کو ہم نے شہروں میں آنے دیے کہ آپ ہماری فریکوینسی نوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ہمارے ڈیفینس لوکیشن چاہتے ہیں، جو کہ ہم نے آپ کو سارٹ آؤٹ کرنے نہیں دیا، اور ایک لیول پہ لا کے ہم نے آپ کے تمام ڈرونز گرا دیے۔ یاد ہے آج 200 سے 300 ڈرونز انڈیا کے اندر دلی، ممبئی، راجستھان، کلکتہ، بڑے بڑے شہروں میں ڈرونز گھومتے رہے، اور سلوٹ ٹو ترکی ہے۔ ملی جانکاری کے مطابق یہ ڈرونز ترکی کی مدد سے پاکستان کو فراہم کیے گئے۔ حق بجانے کو ہوگا کہ کس طریقے سے چائنا اور ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا اس مشکل وقت کے اندر، اور ساری گائیڈنس ہماری اسکل کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسپرٹیز بھی شامل تھی۔ یہ اٹیک نہ صرف مینولی کیا گیا بلکہ یہ ایک سائبر اٹیک بھی تھا۔ 70% پوری انڈیا کی بجلی کاٹ دی گئی، اور اس کے بعد جو مزہ ان لوگوں نے چکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ منت ترلے پہ آ گئے کہ ہمیں بچاؤ، یہ سیز فائر کراؤ، یہ سیز فائر کراؤ، یہ سیز فائر کرو۔ انڈین میڈیا اب تو کچھ بولے، اب تو کچھ سچ بولے، کیونکہ اب کہنے اور دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا جو کرنا تھا پاکستان نے آج 10 مئی کو کر۔ سائبر اٹیک کے زمرے کے اندر انڈیا انکلوڈنگ بی جے پی پارٹی، مہاراشٹر کی ایک بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ، ڈیفینس ادارے کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا۔ سائبر اٹیک اتنا امپریسو تھا کہ مہاراشٹر اور ان کے دوسرے شہروں کی جو امپورٹنٹ ویب سائٹس ہیں ان کو بھی ہیک کر لیا گیا۔ مفلوج ہو گیا انڈیا، کسی کام کا نہ رہا یہ G10 اور G20 میں بیٹھنے والا انڈیا۔ یہ چھوٹا سا پاکستان کس حد تک اس کے گلے میں جا کر رک گیا، بیٹھ گیا، اور وہ ہلچل مزہ لانے لگا کہ انڈیا کسی قابل نہیں رہا۔ تو شرم کا مقام ہے انڈیا، آئندہ کسی حد تک بھی نہیں مت جانا، کیونکہ یہ یہاں کے ہم نکال لیا کرتے ہیں تو مزہ تو آپ چک چکے ہو۔ صبح ایک اور ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ پاکستان نے ایک اور انڈین جہاز مار گرایا ہے۔ انڈین جہاز میں جو پائلٹ تھا، بلکہ وہ پائلٹ ہے، ایک لیڈی پائلٹ کو کیپچر کیا ہے۔ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، اب دیکھنا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اس کو ڈسکلوز کرتی ہے نہیں کرتی ہے۔ نیوز سب جانتے ہیں، اور نیوز تو یہ بھی ہے کہ 2019 میں جب ابھینندن صاحب آئے تھے تو 2 جہاز مارے گئے تھے، اس میں ایک ابھینندن پکڑا تھا اور دوسرا ایک اور پائلٹ تھا۔ وہ گمنام پائلٹ آج کل کہاں ہے پتہ نہیں، سننے میں آیا تھا کہ وہ اسرائیلی پائلٹ ہے۔ اب کیا مسئلہ تھی کہ اس کو اب تک سامنے نہیں لایا گیا، جیسے کہ اس لیڈی پائلٹ کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے پورے شام سے اب تک۔ میں تو انتظار کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تو یہ صبح نیوز ملی تھی، اب اس کا کیا ہونے والا ہے، اس کو کیسے یوز کریں گے مجھے نہیں پتا۔ امریکہ کی انٹرفیرنس کی وجہ سے یہ سیز فائر ہو گیا ہے،
لیکن یہ سیز فائر کی خلاف ورزی جموں کشمیر میں ابھی تک جاری ہے، جہاں توپوں کے شیل ابھی تک ایکسچینج ہو رہے ہیں انڈیا کی طرف سے. ہماری طرف سے سیز فائر ہو چکا ہے، ہماری طرف سے ریکویسٹ ایکسیپٹ کی گئی ہے، مطلب ہم نے یہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کی. آپ تو گھٹنوں میں آگے بیٹھے ہو کہ بھائی ہم بس بس کر دو، بس 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 کر دو، بس کر دو، بس بس کر دو بس. اتنا برا حال آپ کا ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری پاک ایئر فورس اور ہمارا ڈیفینس سسٹم اور ہمارے میزائل کریں گے. یہ تو ایک فتح میزائل تھا، فتح پارٹ 1. ابھی تو پکچر واقعی میرے دوست اور شیخ رشید جیسے لوگ اور خواجہ آصف جیسے لوگ جو منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ ہم نے کوئی کسی کی شادی میں یا شبرات کے لیے میزائل وغیرہ نہیں رکھے ہوئے. تو آپ اپنی حدود میں رہیں، آپ کو اپنا آپ کا چہرہ دکھا دیا گیا ہے کہ جو آپ کی اصل حقیقت ہے. اب آپ تو جو تھے وہ تھے، آپ نے دنیا کی 3 بڑی قوموں کے اوپر بھی لعنت ملامت کرا دی، وہ بھی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے کہ آپ نے 3 رافیل گروا دی، فرانس کو شرمندہ کرایا. فرانس ابھی یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا ہے کہ آپ سے وہ جہاز واپس لے لے اور یہ کلیم کرے کہ ہم کس ناکارہ ایئر فورس کو یہ جہاز دیے دوسروں. آپ نے اسرائیلی ڈرونز کروا دیے، وہ بھی 77 پاکستان. اب ان ڈرونز کا ہوگا کیا؟ ہم جگاڑی قوم ہیں، ہم نے مراج جو پرانے جہاز تھے ان کو نئی امینڈمنٹ کر کے موڈرائزیشن کر کے ان کو اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ آج کے 4th جنریشن جیٹ سے مقابلہ کر گئے. تو یہ ہے ٹیلنٹ. تو آپ اب انڈین ڈرونز بیسڈ مینوفیکچر بائی اسرائیل، اب پاکستان اس کو کھولے گا اور کھول کے اس میں سے ساری چیزیں چیک کرے گا اور آپ کو 6 مہینے کے اندر ایک نیا ڈرون بنا کے دے گا. اس ڈرون کی مالیت بہت زیادہ ہے، مانا جاتا ہے کہ $10 ملین کا ایک ڈرون ہے. تو ابھی یہ پاکستان اس کی نیا ورژن بنا کے اس کو پیش کرے گا چائنا کے تعاون سے، اور یہ آپ کو $1000 کی صورت میں ملے گا. اتنا سستا ہم بیچیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ چائنا بیسڈ ہے. اس کا پانی اس کے اندر پاکستان اپنا نمک کا تڑکا ڈال کے، مسالے کا تڑکا ڈال کے اس کو اپنے پرائز بھی بیچے گا. تیسرا، پاکستان ایئر فورس نے دنیا کا سب سے بڑا سب سے ایکسپینسو یہ S-400، یاد رہے یہ S-400 ترکی بڑی مشکل سے لے پائے رشیا سے، تو پاکستان نے اس کو بھی مار دیا. تو یار کس کے ہاتھ میں تم نے اپنا ڈیفینس دے دیا ہندوستانیوں؟ تم تو کسی قابل نہیں رہے خود کو بچانے کے لیے. تو یہ پکچر بڑی خراب ہو چکی ہے، سارا دن ادھم دھڑ لگی رہی ہے. میں نے سمجھت میں ہندوستان اتنا بڑا کنٹری پاکستان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا ہے کہ ہمیں سیز فائر کرنا ہے، ہماری جان بخشو، اور ہری انڈیا پھر آپ کے پوسٹوں سے آپ کی چوکیوں سے دکھنا شروع ہو گیا. اتنا برا مار مارا ہے. ہم تو ویٹ کر رہے تھے، بڑی کوشش کی کہ جنگ نہیں ہو نہیں ہو نہیں ہو، لیکن مودی صاحب کا یہ کالا چہرہ جو اس مرتبہ ریلی سیاہ ہو چکا ہے، کیسے آپ کے سامنے آتا ایسے سامنے آتا. تو وہ تو ہندوستان کی پوری دنیا میں تھو ہو رہی ہے، اور یہی پاکستان کی ایئر فورس کی، پاکستان میزائلس کی، پاکستان ایئر ڈیفینس کی اور پاکستان کے ملٹری اسٹریٹجی کی، جو کہ حافظ جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ کی وجہ سے پیش آیا ہے. یہ بندہ ہمارے اس ملک کو کہاں لے کے جائے گا؟ میں ابھی سے پریڈکشن کر سکتا ہوں کہ آپ کو اگلے سال 2026 میں پاکستانی قوم کہیں اور نظر آئے گی، پاکستانی آرمی کہیں اور نظر آئے گی. ہم لیڈ کریں گے فرام دا فرنٹ آف آل مسلم نیشن. کیا ہونے والا ہے؟ کولیبریشن بنے گا، بن گیا ہے، جس میں ترکی ہے، ایران، رشیا، چائنا، ملیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان. یہ چھوٹا سا ایک کولیبریشن بننے جا رہا ہے. کس فارم میں آپ کے سامنے آتا ہے مجھے نہیں پتا فی الحال، اور ٹھوک کے رکھ دیں گے. کیا بولا؟ ٹھوک کے رکھ دیں گے.
تو بے فکر رہیے. تو ابھی پکچر ختم ہو چکی ہے فی الحال، کہ مودی صاحب کے لیے بہت بڑا لیسن تھا. تو کوشش کرنا کر لیجیے اس سے پہلے کہ آپ کے چینی پڑ جائیں. سمجھ تو گئے ہوں گے. تو بہت بڑا دن ہمارے لیے، اور یہ وجہ ہے کہ پوری قوم خوشی سے جھوم گئی. حکومت پاکستان نے کل ایک دعائی دن رکھا ہے، خیر کا دن رکھا ہے، دعائیں تشکر رکھا ہے، شکریہ کا دن رکھا ہے، جس میں ہم مسلمان اللہ کو سجود میں جا کے شکر ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں اس طریقے سے اتنا ہائی لیول اچیومنٹ حاصل کروائی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. آج ہم کس دھڑلے کے ساتھ، کس پراؤڈ کے ساتھ، کس تناؤ کے ساتھ چل سکتے ہیں اور یہ بول سکتے ہیں کہ وی آر پاکستانیز، وی آر پراؤڈ پاکستانیز، وی آر دا نیشن ہو ڈیفینڈیڈ آور لینڈ ان اے کنونسنگ وے. اس کا کوئی معیار نہیں ہے، اور یہ ایسا ہو سب ہمارے سفر سادات کی وجہ سے ہے. مشرف کے بعد یہ دوسرا بندہ ہے جو میرے دل پہ راج کر رہا ہے. یہ بندہ ہے، یہ حافظ صاحب اس قوم کو کہیں سے کہیں نہیں جائے گا. یہ جانتے ہوئے اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جس میں میں آپ کو F-17 تھنڈر کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ اس کے بارے میں کیا کیا ڈیٹیلز ہے، کس طریقے سے بنا ہے، کیا رینج ہے، کیا کاسٹ ہے، اور کہاں کہاں دنیا میں ہم اس کو ایکسپورٹ کریں. پاکستان زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.